محمد بن قاسم بالآخر اپنی فوج لے کر دیبل کراچی کے سب سے مضبوط قلعے کے سامنے پہنچ گیا، اور یہ ایک ایسا قلعہ تھا کہ جسے مسخر کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ تو محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے اپنی توپوں کو آگے کیا، صف بندی اختیار کی، ان کے اوپر گولہ باری شروع کر دی۔ یہ قلعہ اتنا مضبوط تھا، اس کی دیواریں اتنی دیوہکل اور موٹی تھی کہ ان کو توڑنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ پورے 10 دن شدید گولہ باری کرنے کے باوجود بھی وہ قلعے کو مسخر نہ کر پایا۔ تو اسی دوران قلعے میں سے ایک شخص دوڑتا ہوا محمد بن قاسم کے پاس آیا اور اس نے اسے کہا کہ تم اس وقت تک اس قلعے کو فتح نہیں کر سکتے جب تک اس قلعے کے مندر پر یہ لہراتا ہوا جھنڈا گرا نہ دو۔ یہ بات سن کر محمد بن قاسم بہت زیادہ حیران ہوا کہ ایک ایسا قلعہ کہ جس کی دیواریں مضبوط اور اس کے پاس ایک مضبوط اور کثیر تعداد میں فوج موجود، لیکن ان لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جب تک یہ جھنڈا لہرا رہا ہے اس قلعے کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا محمد بن قاسم نے اور سب سے بڑی منجنیق جو اپنے ساتھ لایا تھا اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ دلہن کو لاؤ۔ نہیں یہ دلہن نہیں بلکہ یہ دلہن اس منجنیق کا نام ہے جسے وہ اپنے ساتھ لایا، اور یہ 15 میٹر اونچی دلہن اس قدر مضبوط کہ 50 کلو کا ایک گولہ تقریباً 300 میٹر تک پھینکنے کی یہ قابلیت رکھتی تھی۔ تو محمد بن قاسم نے اس منجنیق کو آگے کیا اور پھر ہدف لیا، پہلا گولہ برسایا جو کہ اپنے ہدف پر نہ لگا، پھر دوسرا گولہ برسایا وہ بھی اپنے ہدف پر نہ لگا۔ اسی دوران محمد بن قاسم رحمۃ اللہ کو ایک خط موصول ہوتا ہے۔ اس خط کو کھولا، اس میں لکھا تھا کہ اس منجنیق کا تھوڑا سا اینگل چینج کرو تو تب آپ کا نشانہ اپنے ہدف کو ہٹ کرے گا۔ تو محمد بن قاسم نے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی منجنیق کا رخ تھوڑا سا اینگل چینج کیا اور اس کے بعد پھر ہدف لیا تو نشانہ سیدھا جھنڈے کے اوپر جا لگا، اور جو ہی وہ پتھر کا گولہ نشانے کے اوپر لگا تو ان کا جھنڈا ٹوٹ کر نیچے گر گیا، اور جیسے ہی جھنڈا نیچے گرا تو پورے قلعے کے اوپر ایک خوف و ہراس چھا گیا، کیونکہ یہاں کے ہندوؤں کا، یہاں کے مرہٹوں کا یہ عقیدہ تھا، یہ نظریہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا اس مندر کے اوپر لہرا رہا ہے اس قلعے کو کوئی تسخیر نہیں کر سکتا۔ اور یوں محمد بن قاسم نے اس قلعے کو مسخر کر لیا اور اپنے لشکر کے ساتھ قلعے کے دروازے سے داخل ہو گیا، اور وہاں لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نوجوان لڑکا جو اس اتنے بڑے بہادر جنگجوؤں کی قیادت کر رہا ہے، یہ دیکھ کر سب ششدر و حیران پریشان ہو گئے۔ مسلمانوں کے اس لشکر کی جاہ و جلال اور رعب اس قدر طاری ہو گیا کہ انہوں نے قلعے کے انتظام اور انصرام محمد بن قاسم کے حوالے کر دیے۔ تو بالآخر محمد بن قاسم نے اس قلعے کو منظم کرنے کے بعد پیش قدمی کی، اور اس کے بعد جتنے چھوٹے بڑے قلعے راستے میں آتے گئے ان سب نے محمد بن قاسم کے آگے سرنڈر کر دیا۔ بالآخر محمد بن قاسم کا لشکر اور راجہ داہر کی فوج ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو گئی، لیکن اس میں یہاں ایک مسئلہ تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں دریائے سندھ بہہ رہا تھا۔ مسلمانوں کا لشکر دریا کے ایک طرف اور ہندو راجہ جو اسٹیٹ کا راجہ تھا اس کا لشکر دریا کے دوسری طرف۔ آخرکار محمد بن قاسم نے دریا کو عبور کیا اور وہ راجہ داہر کے لشکر کے سامنے صف بندی کر کے
جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات بتاتے جائیں کہ راجہ داہر کی فوج کے اندر کثیر تعداد میں ہاتھیوں کے راجہ داہر کے بہت سارے کمانڈر اور راجہ داہر جہاں گھوڑوں کے ساتھ پیادہ لشکر کے ساتھ میدان میں اترے، ہاتھی بھی میدان کے اندر لے کے اترے۔ جب محمد بن قاسم کے لشکر میں موجود ان گھوڑوں نے ان ہاتھیوں کو دیکھا تو وہ گھوڑے، چونکہ عرب کے اندر ہاتھی نہیں پائے جاتے تھے اور ان گھوڑوں نے کبھی بھی ان ہاتھیوں کو نہیں دیکھا تھا، تو یہ دیکھ کر گھوڑے واپس پلٹے اور بھاگنا شروع کر دیا۔ اس پر غرور اور تکبر میں راجہ داہر کی فوج اور راجہ داہر نے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کر دی۔ تو محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کو دوبارہ منظم کیا اور اپنے نشانہ باز تیر اندازوں کو یکجا کر کے کہا کہ اپنے تیروں کو آگ لگاؤ اور آگ میں جلتے ہوئے ان تیروں کو راجہ داہر کی فوج اور اس کے ہاتھیوں کے اوپر برساؤ۔ تو یہ حکم نامہ سنتے ہی مجاہدین اسلام نے اپنے تیروں کو آگ لگائی اور پھر ترکش میں کس کر راجہ داہر کی فوج کے اوپر وہ تیر برسا دیے۔ جو ہی جلتے ہوئے تیر راجہ داہر کی فوج کے گھوڑوں کو لگے اور ہاتھیوں کو لگے تو بری طرح ان میں بھگدڑ مچ گئی اور جس کا منہ جدھر آیا اسی سمت بھاگ اٹھا، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک ناقابل یقین کارروائی تھی جو کہ اسلامی فوج کے سربراہ کے حکم پر عمل پیرا کی گئی۔ ایک اور مجاہد اسلام نے اپنے تیر کو آگ لگا کر راجہ داہر کی ہاتھی کا نشانہ لیا۔ جب وہ تیر اس ہاتھی کو لگا تو ہاتھی بری طرح بھکلا گیا اور دریا کی طرف بھاگ نکلا۔ یہ دیکھ کر راجہ داہر کی فوج کے سپاہیوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا بادشاہ راجہ داہر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اور اسی اثنا میں پھر مجاہدوں نے راجہ داہر کو لے لیا اور پورا کا پورا راجہ داہر کا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اور یوں مسلمانوں کے اس عظیم سپہ سالار نے سندھ کے اندر ان ظالم جابر کہ جنہوں نے مسلمانوں کا تجارتی قافلے پر حملہ کر کے ان کا تجارتی مال و املاک لوٹا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا اور مسلمانوں کو شہید کیا، آخر کار مسلمانوں نے راجہ داہر کو ایک عبرتناک شکست دے دی اور اس کی فوج تتر بتر ہو گئی۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی غلبہ اسلام کی تحریک اپنے زور و شور پر تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں نے اسپین، عراق، سیریا اور اسی طرح ایران اور بلوچستان کے اندر اسلام کا سکہ رائج کر دیا، اور ان ریاستوں کے اندر جن میں اکثر عرب نہیں تھی، عرب کے اندر شامل ہو گیا۔ اور 92 ہجری میں مسلمانوں کے گورنر جو انتہائی سخت طبیعت کا گورنر تھا، حجاج بن یوسف کے اس بھتیجے محمد بن قاسم نے ہندوستان کو مسخر کیا اور یہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ حجاج بن یوسف کون تھا؟ ولید بن عبد الملک کون تھا؟ انشاءاللہ پھر آگے کسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔